بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر عورت کی شادی کے بعد ایک یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک اچھی بیوی بن کر کے اپنی شادی کے بعد کی ازدواجی زندگی کو گزارے، اور اس کے چکر میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت سے ایسے کام بھی کر جاتی ہیں جو شریعت کے اندر نہیں ہیں، اور بہت سے کام جن کے بارے میں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے سے کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ انجانے میں وہ چیزیں کر نہیں پاتی ہیں۔ تو میں آج آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث کے حوالے سے 3 چیزیں بتانے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی بھی عورت ان 3 چیزوں پر عمل کر لے تو وہ ایک اچھی بیوی بن کر کے اپنی زندگی کو گزار سکتی ہے۔ گویا کہ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیویوں کی 3 نشانیاں بیان کی ہیں۔ وہ 3 نشانیاں کیا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا دل خوش ہو جائے۔ اب اس دل خوش ہونے کے اندر اب اس کی ڈیٹیل کو آپ سب سے پہلے سمجھیں۔ دل کے خوش ہونے کے لیے انسان کا خوبصورت ہونا، حسین و جمیل ہونا، بالکل یوں سمجھ لیے پری کے جیسی ہونا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ کوئی لڑکی اگر تھوڑی سانولی بھی ہے اور اس کے چہرے کا رنگ روپ اچھا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، تو انسان کا دیکھ کر کے دل خوش ہو سکتا ہے۔ اصل چیز جو ہوتی ہے وہ انسان اس کے اندر جو دیکھتا ہے وہ سیرت ہوتی ہے، اس کی عادات ہوتی ہے، اس کے اخلاق ہوتے ہیں، اس کے رہنے سہنے کا طریقہ ہوتا ہے، اور اس کی زبان پر جو آنے والے بول چال کے جو الفاظ ہیں ان الفاظوں کو مرد دھیان رکھتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے کہ اس عورت کے بات کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس کے بولنے کا کیا سلیقہ ہے۔ ایک اچھا شوہر اپنی بیوی کے اندر یہ تمام چیزیں دیکھتا ہے کہ آخر وہ دین پر کتنا عمل کر رہی ہے، دین کے حساب سے، سنت کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، دین پر کتنا عمل کر رہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، ان کے اخلاق، عادات، اطوار جو انہوں نے احادیث کے اندر بتائی ہیں، ان میں سے کتنی چیزوں پر وہ عمل کر رہی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنے مرد کو خوش کرنے کے لیے، یعنی اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے، اپنے چہرے پر مسکان کے ساتھ جب بھی وہ گھر سے باہر کہیں جائے تو اس کو رخصت کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ اپنے گھر میں آئے تو اسمائل کے ساتھ آپ کو ان کو اندر میں ویلکم کرنا ہے، یعنی خوش آمدید کہنا ہے۔ یہ ایک اچھی بیوی کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ جب بھی وہ شوہر کو رخصت کرے تو خوشی کے ساتھ، اور جب وہ شوہر اس کا گھر کے اندر واپس آ رہا ہے باہر سے تو اس کو خوشی کے ساتھ خوش آمدید کہے اور اس کا استقبال کرے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ مرد کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی عورت ایسی ہے، کوئی لڑکی ایسی ہے کہ ماشاءاللہ وہ خوبصورت بھی ہے، حسین و جمیل بھی ہے، اور اس کے اندر اس کی سیرت بھی اچھی ہے، عادات بھی اچھے ہیں، اخلاق بھی اچھے ہیں، تمام چیزیں اس کے اندر اچھی ہے، تو یہ یوں سمجھ لیا جائے کہ نور علی نور ہے۔ ایسی عورتوں کے لیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن و جمال عطا کیا ہے، اس کے باوجود اگر وہ اپنے شوہر کو خوش نہیں رکھ پا رہی ہے تو یوں سمجھ لیجئے اس کی اس دنیا کے اندر اس سے زیادہ اس کی بے عقلی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن و جمال بھی دیا، سب کچھ دیا، اس کے باوجود وہ اپنے شوہر کو خوش نہیں رکھ پا رہی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب وہ آپ اپنے شوہر کو خوش نہیں رکھیں گے تو پھر وہ اس کا دل گھر میں نہیں لگے گا، پھر وہ باہر ٹائم دے گا، باہر اپنے دوستوں میں، اپنے یاروں میں، اور اگر زیادہ اگر اس کو کہیں موقع ملا تو پھر وہ دوسری لڑکیوں کے پاس بھی چلا جاتا ہے۔ کئی بار ایسی چیزیں، یہ تمام چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ اس لیے تمام کی تمام عورتیں جو شادی شدہ ہیں اور جو شادی کے قریب لڑکیاں ہیں وہ ان تمام چیزوں کا ضرور خیال کریں، اور ان تمام چیزوں کو پہلے سے سمجھ کر کے رکھیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ نمبر 2 پر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بیوی کو کسی بات کا حکم کرو تو وہ اس کی فرما برداری کرے، یعنی وہ آپ کی بات کو مانے۔ یہاں پر اگر آپ اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت ساری چیزیں اس کے ضمن میں آ جاتی ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے ضمن میں وہ چیزیں بھی آتی ہیں جو میاں بیوی کے آپسی تعلقات ہیں، جو ایک پرسنل ریلیشن شپ ہوتی ہیں میاں بیوی کی، وہ تمام چیزیں بھی اس کے اندر بھی آ جاتی ہیں۔ اگر آپ کا شوہر آپ کو ہم بستری کے لیے بلا رہا ہے، یا اسی طریقے سے آپ کو کسی بھی جائز کام کے لیے اگر وہ کہہ رہا ہے جس کی شریعت کے اندر اجازت ہے، تو اس کام میں آپ کو منع کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کئی بار ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا موڈ صحیح نہیں ہے، یا کچھ ایسی باتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو دلی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، یا آپ رنجیدہ ہیں، پھر بھی ایک عورت کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اپنے موڈ کی یا اپنے رنجیدگی کو سائیڈ میں رکھ دے، اور اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے وہ اس کام کو کر دے جو جائز کام کے لیے اس کا شوہر اس کو حکم کر رہا ہے، یا اس کو بلا رہا ہے، یا کسی کام کے لیے اس کو کہہ رہا ہے۔
ہاں اگر ناجائز کام کے لیے اگر وہ کر رہا ہے، مثال کے طور پر کوئی بھی ناجائز کام، چاہے وہ شریعت کے رو میں میاں بیوی کے آپسی تعلقات کے معاملے میں ہو یا کوئی اور چیز کے معاملے میں ہو، جہاں پر شوہر دین کے خلاف کوئی بات کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو وہاں پر شوہر کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والے جو بھی کام ہیں، ان کے گناہ والے جو کام ہیں، وہاں پر کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اور مخلوق کے اندر شوہر بھی داخل ہے، یعنی شوہر کی بھی اس وقت بات نہیں مانی جائے گی جب وہ شریعت کے خلاف کسی عمل کے لیے اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھیں، ایک عورت جو ہے وہ پردہ کرتی ہے، پردہ شریعت کے اندر عورت کے لیے بالکل ضروری قرار دیا گیا ہے، جہاں پر بھی وہ غیر محرم کے پاس جائے تو پردہ کر کے جائے، لیکن اس کا شوہر جو وہ بالکل ماڈرن قسم کا ہے، یعنی دنیوی اعتبار سے وہ بالکل بہت زیادہ کھلے ہوئے خیالات کا آدمی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی پردے میں نہ رہے، اور وہ اپنی بیوی کو حکم کرتا ہے کہ تم پردے میں نہ رہو، تو یہاں پر بیوی کو رائٹ ہے، بیوی کو حق ہے وہ اس کو منع کر دے کہ شریعت کا یہ حق ہے کہ میں پردے میں رہوں، آپ مجھے اس بات کے لیے حکم کریں گے تو میں آپ کی بات نہیں مانوں گی۔ یہاں پر ایک جائز آپشن اس کے پاس ہے کہ وہ منع کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اور دوسری جو بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں میں آپ اس مثال کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں کہ جو بھی جائز چیزیں ہیں وہاں پر شوہر کی ہر حال میں اطاعت کی جائے گی، ناجائز چیزیں جو بھی ہیں وہاں پر شوہر کی اطاعت کے لیے وہ شوہر اپنی بیوی کو فورس نہیں کر سکتا ہے، زبردستی نہیں کر سکتا ہے، عورت کو اس کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے کہ وہ اس کو منع کر سکتی ہے اگر ناجائز کام کے لیے کوئی بھی شوہر اس کو کہہ رہا ہے۔ یہاں پر ایک بات اور آپ سمجھتے ہوئے چلیں، اگر کوئی بھی مرد اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے یعنی صحبت کے لیے بلا رہا ہے اور وہ عورت اگر منع کرتی ہے، نہیں آتی ہے، اس کا گناہ کیا ہے، اس چیز کو بھی آپ سمجھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، بخاری شریف کی کتاب النکاح کے اندر یہ حدیث موجود ہے، آپ وہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور وہ نہ آئے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ کوئی بھی شوہر اگر اپنی بیوی کو اپنی پرسنل ریلیشن شپ کے لیے بلا رہا ہے اور اس کے لیے وہ عورت ایگری نہیں ہو رہی ہے کسی بھی طریقے سے، اگر اس کے پاس کوئی جائز آپشن ہے، مثال کے طور پر اس کے ماہواری کا ٹائم چل رہا ہے، پیریڈز کا ٹائم چل رہا ہے، تو وہاں پر تو وہ منع کر سکتی ہے، لیکن جب کوئی جائز آپشن اس کے پاس نہیں ہے منع کرنے کا، تو وہاں پر منع کرنے کا اس کو حق نہیں ہے۔ کوئی عورت اگر اس کے باوجود منع کرتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صبح تک اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس کے ضمن میں ایک چیز اور سمجھتے ہوئے چلیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ بھی حدیث ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر اس کے پاس موجود ہو تو اس کی بغیر اجازت کے نفلی روزے بھی نہ رکھے، کیونکہ نفلی روزے جو ہو وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر آپ رکھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر نہیں رکھیں گے تو آپ کو کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا۔ تو اگر شوہر آپ کا آپ کے ساتھ میں رہتا ہے تو نفلی روزہ رکھنے سے پہلے آپ کو شوہر کی اجازت لینی ضروری ہے۔ آپ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے آپ اندازہ لگائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کا کیا مقام و مرتبہ رکھا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر کسی شخص کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو سب سے پہلے عورت کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے بھی سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے عورتوں کے لیے بھی مرد کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ تمام تر جائز چیزوں میں وہ اس کی فرما برداری کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 3 اور آخری نمبر پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے مال کی حفاظت کرے، اور اسی طریقے سے اپنے نفس کی یعنی اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلی چیز، عورت جس گھر میں رہتی ہے وہ شوہر کا گھر ہے، اور اس کے اندر جو بھی مال و دولت ہے، جو بھی سامان ہے، وہ سب یوں سمجھ لیجیے اس کا مالک کون ہے، اس کا شوہر ہے، تو اس کے شوہر کے مال کی حفاظت کرنا بھی یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ جب گھر میں شوہر موجود نہیں ہے تو اس کی بغیر اجازت کے آپ کوئی بھی سامان چاہے روپیہ پیسہ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جس کے بارے میں آپ کو خاص طور سے قیمتی چیزیں جو بھی ہیں تو آپ بغیر اجازت کے کسی کو نہیں دے سکتی ہیں۔ ہاں کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جیسے چھوٹی موٹی چیزیں، مثال کے طور پر آپ کو شوہر نے اجازت دے رکھی ہے کہ یہ چیز اگر کوئی آدمی مانگنے کے لیے آئے تو آپ اس کو دے دینا، یا اسی طریقے سے کوئی سائل آئے مانگنے والا آئے تو آپ اس کو 5-10 روپے جو بھی ہے صدقے کے طور پر یا امداد کے طور پر آپ اس کو دے دینا۔ تو جن چیزوں کے بارے میں انہوں نے آپ کو اجازت دے رکھی ہے یا ان کی باتوں سے آپ کو اندازہ لگتا ہے کہ اس چیز کے بارے میں عمومی اجازت ہوگی تو
تو وہاں پر تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی ایک اہم کام یا اہم چیز جو ہوگی آپ کے گھر کی، اس کام کو کرنے سے پہلے اور وہ چیز کسی کو دینے سے پہلے آپ کو اپنے شوہر سے اجازت لینی چاہیے۔ اگر وہ گھر پر موجود ہے تو ان سے آپ پوچھ لیں، اگر گھر پہ نہیں ہے تو آج کل فون کال کا زمانہ ہے، فون کر کے ان سے پہلے بات چیت کر لیں، پوچھ لیں کہ فلاں آدمی یہ سامان مانگنے کے لیے آیا ہے یا ان کو ضرورت ہے، آپ بتائیں میں دوں یا نہیں دوں۔ اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں تو آپ دے دیں، اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر آپ اس چیز کو روک دیں، وہ چیز نہ دیں۔ اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک چیز بیان فرمائی، اپنی نفس کی حفاظت کرنا یا اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنا۔ جس چیز کی امانت آپ نے اپنے شوہر کے پاس رکھی، مثال کے طور پر عورت کے جسم کی وہ تمام چیزیں جس کی اجازت شوہر کو ملی ہوئی ہے کہ وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، اس چیز کو آپ کو کسی کو بھی ہاتھ لگانے نہیں دینا ہے، اس کو استعمال کرنے کے لیے نہیں دینا ہے، کیونکہ یہ بالکل ایک طرح سے یوں سمجھ لیجیے امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو دین پر عمل کرنے والی نہیں ہوتی ہیں، جو دنیا دار قسم کی ہوتی ہیں، وہ دوسرے مردوں سے اپنے تعلقات قائم کر کے رکھتی ہیں۔ جب شوہر اس کا گھر پہ نہیں ہوتا ہے، شوہر باہر گیا ہوا ہے، تو وہ دوسرے مردوں کو اپنے پاس بلاتی ہیں، ان کے ساتھ جسمانی تعلقات اور دیگر تمام چیزیں جو بھی ان کی ہیں وہ چیزیں کرتی ہیں۔ تو یہ چیزیں بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ ایک امانت میں خیانت ہے۔ آپ کے شوہر کی امانت آپ کے پاس ہے وہ چیز، تو اس کو آپ کو حفاظت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اپنے نفس کی، اپنی عزت کی حفاظت کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، شریعت کی روح سے بھی اور امانت کے طور پر بھی آپ کے پاس یوں سمجھ لیجئے اور چیزیں رکھی ہوئی ہے، تو اس کی مکمل طریقے سے جب تک شوہر آپ کے پاس نہیں آتا ہے اس کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ تین چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ امید ہے آپ حضرات کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ جو بھی عورتیں اپنے رشتے کو اچھے سے اچھا بنانا چاہتی ہے اور ایک اچھی بیوی بن کر زندگی گزارنا چاہتی ہے، اگر وہ حدیث پاک کے حوالے سے ان تین چیزوں پر عمل کر لے اچھے طریقے سے، تو انشاءاللہ اس کی دنیا بھی بن جائے گی اور اس کی آخرت بھی بن جائے گی۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عورتوں کو ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔